آپ جب اسٹوڈنٹ تھے ایوریج اسٹوڈنٹ تھے یا بہت اچھے اسٹوڈنٹ؟ ہمارے دور میں تو پرائیویٹ سکولز ہوا کرتے تھے لیکن بہت مہنگے ہوا کرتے تھے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میں ایک درمیانہ سے فیملی سے تعلق ہے میرا، ہم اتنے زیادہ امیر نہیں ہیں، جاگیردار نہیں ہیں۔ آپ نے وہ کس شخصیت سے متاثر ہو کے آپ نے اس چیز کی بنیاد رکھی؟ whoever they are، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو بھی ہیں وہ اس کے رسپانسبل۔ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے تھے، نالی سے اپنے کام شروع کر دیں۔ دنیا میں کن فی دنیا کا انا کا غریب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ آپ سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ کافی آگے کچھ نہیں، آئندہ۔ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ جی جی آئندہ۔ السلام علیکم ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں عام عوام اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی رضا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، سیالکوٹ میں بہت بڑا نام ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں سب سے بڑا نام ہے، اور پاکستان میں جو بہتری تعلیم کے لیے کر رہے ہیں وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وہ بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ میری مراد جناب سر کاشف محمود صاحب ہیں۔ سر آپ کا فرسٹ آف تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جو اپنے ایک مقصد کو لے کے چل رہے ہیں وہ آگے آپ کو کامیابی ملے۔ سر ہم جاننا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے یہ جرنی سٹارٹ کیسے کی آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ نے میری تعریف اتنی زیادہ کر دی، میں اس قابل نہیں ہوں، میں ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں، میں تو ایک ادنیٰ سے طالب علم ہوں۔ اور دوسری بات کہ تعارف کا محتاج نہیں ہوں، تو واقعی ہم تو محتاج ہیں جی، ہم اتنے چوگے نہیں ہیں، ادنیٰ سے انسان ہیں۔ یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے الحمدللہ، تب سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ تعلیم کے لیے کام کرنا۔ اور ہوش کب سنبھالی، اصل میں دنیا کی سمجھ آنا تو بڑی دیر سے شروع ہوئی، لیکن تعلیم کی سمجھ کوئی 5ویں 6ٹی میں تھی، تبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم کے شعبے سے تعلق ہے ہمارا۔ ماشاء اللہ۔ آپ جب اسٹوڈنٹ تھے ایوریج اسٹوڈنٹ تھے یا بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے؟ میں مجھے یاد نہیں ہے اچھی طرح سے، لیکن یہ ہے کہ لائق ہی تھا۔ ماشاء اللہ اماں کہتی ہیں کہ لائق تھا، ٹیچرز بھی کہتے تھے ماشاء اللہ۔ کہ آپ کوئی نے بڑا موٹا لائق تھا۔ ماشاء اللہ میٹرک کس اسکول سے کس جگہ سے کیا تھا؟ ہمارے دور میں تو پرائیویٹ سکولز ہوا کرتے تھے لیکن بہت مہنگے ہوا کرتے تھے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میں ایک درمیانہ سے فیملی سے تعلق ہے میرا، ہم اتنے زیادہ امیر نہیں ہیں، جاگیردار نہیں ہیں۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ بہترین درزی تھے، بڑے اچھے دل کے مالک تھے۔ چھوٹی عمر میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تقریباً 4 یا 5 سال پڑھا ہوں گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول، وہاں سے، جس کا دوسرا نام جامعہ اسکول ہے۔ ماشاء اللہ اس سے پہلے 5ویں تک محلے کا اسکول تھا، عزیز میموریل اسکول، 5ویں تک میں وہاں پہ پڑھا ہوں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا بہترین پسندیدہ استاد کون تھے وہاں پہ؟ آپ اسکول کی بات کر رہے جی ہیں، ہائی اسکول اسکول کی، کی جی بات ہائی کر اسکول رہے کی ہیں؟ بات کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے پاس 2 ایسے بہترین استاد تھے، ویسے تو سارے ہی گورنمنٹ اسکول کے استاد بہت شاندار تھے الحمدللہ، خصوصی طور پر پرنسپل صاحب، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، لیکن چیمہ برادرز تھے، اشرف چیمہ اور اشرف، دوسرے بھائی کا نام مجھے بھول گیا، وہ چیمہ برادرز تھے۔ اور ایک بایولوجی کے ٹیچر تھے، بہت اچھے تھے، ڈسپلنڈ تھے، سب اچھے تھے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ آپ بھی استاد ہیں، تو آپ نے کس چیز پہ بنا پہ ان کو پسند کیا تھا؟ کیا خاصیت دیکھی تھی ان میں جو آپ نے ان کو پسند کیا تھا؟ ایمانداری تھی، میں کہتا ہوں ایمانداری تھی۔ ہارڈ ورک تو سارے ہی ہوتے ہیں لیکن ایمانداری نہیں ہوتی، ایمانداری بڑی بڑی چیز ہے۔ ایماندار تھے اپنے شعبے سے۔ ماشاء اللہ۔ تو سر جب آپ نے اپنا استاد پڑھانے کا سفر شروع کیا تب آپ کی تعلیم کتنی تھی اور ایج کتنی تھی؟ میں نے 5ویں 6ٹی میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹا بھائی ایک میرا، ایک چھوٹا بھائی، ایک بہن ہے، انہیں کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ ان کو پڑھاتے تھے، ان کو مارتے بھی تھے، مار بھی کھاتے تھے۔ ماشاء اللہ پھر 9th 10th میں تھے تو محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ماشاء اللہ فری میں پڑھاتے تھے تو آ جاتے تھے، پیسے اگر لیتا تو شاید نہ آتے۔ ماشاء اللہ، مطلب اس کا مطلب کہ آپ نے گھر سے شروع کیا پڑھانا، اور جب آپ نے اسٹارٹ کیا فری پڑھانا شروع کیا تو ابھی ماشاء اللہ آپ کے جو دیکھا ہے ہم نے نظام کافی نارمل ہے، زیادہ نہیں ہے ماشاء اللہ سے، خدا سلامت رکھے۔ تو اسے ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کا ELC کا آغاز کب سے کیا؟ 1999، 1999، جس کو پنجابی میں 1999 کہتے ہیں، 1999 میں ہم نے ELC کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے میں گھر میں اپنے جو ہمارا چھوٹا سا ایک گھر تھا وہ ہم نے بیچ دیا، وہ کشمیری محلے سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ میری پرورش ہوئی ہے الحمدللہ۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا، بیٹھک جس کو بولتے ہیں پرانے زمانے میں، کیونکہ ہمارا پرانا گھر تھا، بیٹھک تھی جس کو ڈیوڑی تھی، پھر ویڑا تھا، تو اس بیٹھک میں پڑھانا شروع کیا۔ تب آپ کی ایج کتنی تھی؟ 9th 10th میں ہی میں نے پڑھانا شروع کر دیا، 9ویں 10ویں میں محلے کے بچوں کو۔ نہیں نہیں، جب ELC کی آپ نے بنیاد رکھی؟ 1999 میں ایج میری کیا ہو سکتی ہے، کوئی 20 سال کے قریب شاید ہوگی،
شاید 1976 کی میری پیدائش ہے. ابھی میری عمر 47 سال ہے. ماشاء اللہ سے. تو میں جمع تفریق میں ذرا ماڑا ہی ہوں. سلامت رہیں. چلے اتنے مطلب نوجوان آپ نے وہ کس شخصیت سے متاثر ہو کے آپ نے اس چیز کی بنیاد رکھی اور کس چیز کا آپ نے گیپ دیکھا کہ آپ نے کہا نہیں اس پہ کام ہونا چاہیے؟ کوئی بھی شخصیت میری نظر میں نہیں تھی جس سے میں متاثر ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی, جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے ہی مجھے ہمت طاقت دی, سوچ میرے دل میں ڈالی کہ تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میں تو اصل میں اسکولز اور کالجز کے جو اساتذہ کرام ان کا مارا ہوا ہوں, کیونکہ وہاں پہ مجھے کچھ نہیں ملا. میری اپنی جتنی بھی اسٹرگل آپ دیکھتے ہیں میری سیلف ایجوکیشن ہے, سیلف ٹاٹ کہہ لیجئے. خود سے ہی میں نے انگریزی بھی سیکھی, اردو بھی سیکھی. حالانکہ 4 سال میں نے اکنامکس پڑھی ہے, 4 سال میں نے شماریت پڑھا ہے. مجال ہے منو کوئی اے بی سی بھی شماریت دی آندی ہو, اکنامکس کی آتی ہو. تو کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں تھی, لیکن دینی فکر بھی شروع سے تھی, لیکن کوئی عالم نہیں تھے جن کو میں فالو کرتا. پھر جب ڈش اینٹینا شروع ہوا تو ڈش اینٹینا سے ہمیں ڈاکٹر ذاکر کا پتہ چلا, ڈش اینٹینا سے ہمیں ڈاکٹر اسرار کا پتہ چلا. پھر ڈاکٹر اسرار کو جب سنا تو پھر صحیح طرح سے علامہ اقبال کا پتہ چلا. ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں تھے, سورسز بھی نہیں تھے, ریسورسز بھی نہیں تھے. اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ کیا, ماشاء اللہ سے بھی عرصہ ہو گیا اس چیز کو. ابھی آپ نے اس چیز میں کیا دیکھا ہے کہ ایجوکیشن ہمارا پاکستان بہت پیچھے ہے ایجوکیشن میں, تو اس کی کیا کمی آ رہی ہے؟ دیکھیے ایجوکیشن میں ہمارا پاکستان پیچھے نہیں ہے, ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہی نہیں ہے. پیچھے تو تب وہ پہلے لائن میں تو آئے, وہ تو اس لائن میں ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم جو پڑھاتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا ہے, میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں, یہ تو رٹا لگا کے ڈگریز کے پیچھے لے کے جا کے انسان کی کریٹیوٹی ختم کر دی ہوئی ہے ہم نے, مثلاً استادوں نے. اسکول اور کالجز میں کچھ بھی ایسا سچ نہیں ہے. اس تعلیم کا کیا فائدہ جو کہ آپ کو عملی زندگی میں اس کا فائدہ نہ دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بہتر نہیں کرنا ہے, ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے. غلط چیز کو ختم کر کے ایک اچھی چیز لے کر آنی. مثال کے طور پر ایسی تعلیم لے کر آئیں جس سے ہمارے معاشرے کو فائدہ ہو. معاشرہ تو دور کی بات ہے, پہلے انسان کو تو فائدہ ہو نا. جیسے آپ دیکھیں, آپ 10 سال ایک بچہ اسکول جاتا ہے, میٹرک کرتا ہے 12-14 سالوں میں, وہ 14 سالوں میں اس کو انگریزی نہیں آتی, بولنی نہ لکھنی نہیں آتی. تو آپ کیا کہیں گے اس سسٹم کو؟ 14 سالوں میں اس کو اسلامیت نہیں آتی, دینیت نہیں آتی, عربک نہیں آتی ہے, سوشل اسٹڈیز نہیں آتی ہے, سائنس کے بارے میں اس کو نہیں پتہ ہے. اس میں بھی کون قصوروار ہے اس کا, کبھی اس کو کیسے ریپلیس کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو پالیسی میکرز ہیں نا, وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن کیوں دینی ہے, ہم نے ادارے کیوں بنائے. اور دوسرے قصور یہ ہیں کہ ہم لوگ اس کے کسٹمر ہیں. فار ایگزامپل میں والد ہوں, اپنے بچوں کو اسکول کالج میں کیوں بھیجتا ہوں؟ میرے ذہن میں ایک چیز ہے, تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ بس وہاں سے ڈگری ملے گی تو اس کو نوکری دے دینی ہے. تو میری تو ڈیمانڈ ہی غلط ہے. ایک ڈیمانڈ غلط ہے, دوسرا میں نے کوشش بھی نہیں کی ہے کہ جو اسکول اور کالج میں پڑھایا جاتا ہے کہ اس کا پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے. میں اس کی فکر ہی نہیں کرتا, تو میں بھی رسپانسیبل ہوں اس چیز کا. تو یہ دونوں بائر اور کسٹمر اور سیلر جو ہیں, یہ دونوں رسپانسیبل ہیں اس چیز کے. اور سب سے اوپر جو پالیسی میکرز جو ہیں, وہ whoever they are, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, جو بھی ہیں وہ اس کے رسپانسیبل ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز اے کسٹمر مجھے پتہ ہے کہ مجھے اسکول اور کالج کچھ نہیں دے رہا, یہ ادارہ کچھ نہیں دے رہا, یہ تعلیمی نظام کچھ نہیں دے رہا, تو میں اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتا ہوں؟ میں ان کو علیحدہ سے پڑھانا شروع کر دوں. شکریہ آپ کا. سر ہم نے دیکھا ہے کہ انگلش سیکھنا سب کے خواب ہوتا ہے, کہ ہر بچہ انگلش سیکھ سکتا ہے یا کچھ سیکھ یہ سکتا ہے. جھوٹ ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے آج کل کے دور میں کہ سب کا خواب ہے. کسی کا کوئی خواب نہیں انگریزی سیکھنے کا. اگر خواب ہوتا تو آپ کو ہر بچہ انگریزی ہی سیکھتا ہوا ملتا یہاں. یہ جھوٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ایکسپورٹ کے کنٹری سے ہیں تو سیالکوٹ میں, تو یہاں سے ایکسپورٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو بھی انگلش آنی چاہیے. اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو انگلش آنی یہ چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ انگریزی ضرورت ہے, لیکن سیکھنے والا سمجھتا نہیں ہے کہ ضرورت ہے. سیکھنے والا کہتا ہے جی انجی گزارا پہ ہوتا ہے, سانوں کی لوڑ ہے سیکھن دی. کیونکہ اردو پنجابی میں, رومن انگلش میں, ٹوٹی بجی انگلش میں وہ کاروبار کرتے ہیں بیرونی ممالک میں لوگوں سے, تو ان کا کام چلتا ہے. اس لیے اگر وہ سیکھنا چاہے تو ہر بچہ سیکھ سکتا ہے یا اس میں کچھ ہر انسان سیکھ سکتا ہے سر, جو کہ زندہ ہے اور جو کہ عقل سمجھ رکھتا ہے, دماغی طور پر ٹھیک ہے. ہر انسان چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے. وہ کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے انگلش؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیسے ہیں. اگر آپ کے پاس لسننگ کا مٹیریل گھر میں ہے, آڈیو ویژول ایڈز آپ کے پاس ہیں, تو آپ بہت جلدی سیکھتے ہیں. ہمارے دور میں تو انگریزی موویز کا نام نشان ہوتا تھا, لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. بی بی سی نیوز ہم نہیں سن سکتے تھے, انگلش نیوز پیپر ہم نہیں لے سکتے تھے. اور آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے, آپ تو گھر بیٹھ کے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں.
تو جتنا مٹیریل آپ کے پاس ہوگا، جتنی دیر آپ انگلش لینگویج ایٹماسفیئر میں رہیں گے، اتنی جلدی آئے گی. اور اگر آپ بہت ہی ایک ایلیٹ کلاس گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پہ نہ انگریزی سنی جاتی ہے نہ بولی جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ انگریزی نہیں سیکھ سکتے. سر اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ اساتذہ جو پڑھاتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے، کس طرح وہ پڑھائیں تو بہتر رہے گا کہ اچھے اساتذہ بن سکتے ہیں؟ ہاں، مشکل سوال ہے لیکن اس کا جواب اتنا مشکل نہیں ہے. جو بھی وہ پڑھا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ پہلے وہ خالص ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. تو ایسی چیز ان کو پڑھائیں جو کہ بچوں کو فائدہ دے ان کی عملی زندگی میں. اور عملی زندگی ان کی ابھی ہے، یہ نہیں کہ سال بعد یا 2 سال بعد ہے. مثال کے طور پر آپ کسی عالم کو سنتے ہیں، کسی فلاسفر کو سنتے ہیں، اور اسی وقت سننے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں، ایک بچہ 1 سال اگر اسکول میں گیا ہے تو سال کے بعد بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس لیے میرے جو مؤدبانہ گزارش ہے میری اساتذہ کرام سے کہ میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں، آپ میرے استاد ہیں، مجھے معاف کیجیے گا. پہلے آپ دیکھیں کہ آپ پڑھا کیا رہے ہیں، کیا اس پڑھانے جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. نہیں ہوا، اور وہی چیز ہم ان کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا کہ وہ A گریڈ لے لیں گے، A+ گریڈ لے لیں گے، لیکن گونگے بہرے ہوں گے. کریٹیوٹی اس نظام نے مار دی ہے بچوں کی. اس لیے خدارا اس چیز کو خود بھی سیکھیں اور وہ سکھائیں جو کہ عملی زندگی میں فائدہ ہو، عملی زندگی میں فائدہ. ماشاء اللہ سر، آپ کی اس وقت ELC کی کتنی برانچز ہیں پاکستان میں؟ ELC انگلش لینگویج کلب ابھی آپ ادھر بیٹھے ہیں، جی. اس کی ایک ہی برانچ ہے الحمدللہ. اور اس کے کڈس جو کلب ہے. پروجیکٹس ہیں جیسے کڈس کلب گرامر اسکول اس کا پروجیکٹ ہے، بلیک کاسل اس کا پروجیکٹ ہے، علی کنسلٹنٹ بھی اس کا پروجیکٹ ہے، ہمارا حفظ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ. تو ELC کی برانچ آپ ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں، ایک ہی ہے سیالکوٹ میں. اور اس کے پروجیکٹ جو سب سے بڑا پروجیکٹ اس کا ہے وہ کڈس کلب گرامر اسکول ہے. وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں اس کی برانچز کوئی 40 کے قریب ہیں، 45 کے قریب ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ کے کالج بھی ہیں تو وہ ماشاء اللہ کتنے ہیں؟ یہ نماز بریک، اذان بریک میں پھر دوبارہ سے ہم آپ. سر ابھی ایک تو کڈس کلب اسکول کا نا، تو اور اس کے ساتھ آپ کا ایک کالج بھی ہے، اس کا نام بتا دیں اور کتنی برانچز ہے سر ہماری؟ بسم اللہ واللہ. کالج ہم نے تقریباً 2-3 سال پہلے شروع کیا تھا اور ساتھ ہی کرونا شروع ہو گیا تھا، بلکہ کرونا ڈیز میں ہم نے شروع کیا، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کالج کی بھی ہماری ایک ہی برانچ ہے. جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ بوائز کا کالج ہے، اور گرلز کالج ہم نے کینٹ میں جموں روڈ میں شروع کیا ہے. ماشاء اس اللہ. کا 3را سال ہے یہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. سر ایجوکیشن میں کس چیز کی کمی دیکھ رہے ہیں، اس کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے ابھی؟ ایجوکیشن میں ہر طرح کی کمی ہے. سب سے پہلی چیز جو کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہے وہ انسان کا جو دماغ ہے، جیسے آپ کا اور میرا دماغ ہے، ہمیں اپنے دماغ کے استعمال کا نہیں سکھایا جاتا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا. اب دنیا میں جتنی بھی ریولوشنز آئی ہیں آپ یہ دیکھیے کہ وہ ریولوشن نہ کسی اسکول میں آئی ہے، نہ کسی کالج میں آئی ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں آئی. اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جس کیمرہ میں ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ کسی اسکول نے نہیں بنایا، کسی کالج یا یونیورسٹی نے نہیں بنایا. اس کے لیے کسی نے آؤٹ آف دا باکس سوچا، اپنے دماغ کو سوچا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتفکرون افلا یتدبرون. تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے. تو میرا تو کوئی بھی استاد نہیں کہتا کہ کاشف جا کے تو سوچ، کاشف تو گھر جا کے تدبر کر. مجھے تو کسی استاد نے نہیں کہا، نہ میری ماں باپ نے کہا ہے، نہ ہی آج کل کے استاد کہتے ہیں کہ سوچ کہ تو اس دنیا میں کیا ریولوشن کیا لے کے آ سکتا ہے. ہم کیجڈ ہیں، ہم نے بس جو گئے ہیں ساتھ ہی کتاب کھل گئی ہے، گھر گئے ہیں پھر وہی کتاب کھل گئی ہے، ٹیوشن گئے ہیں پھر وہی کتاب کھل گئی ہے. کتابوں سے ہٹ کے جو اصل زندگی اس کے بارے میں تو ہمیں سکھایا نہیں جاتا ہے. جو کتابیں بنی ہیں وہ کسی نے سوچا، تدبر کیا، تفکر کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ساری کی ساری اس کا ایکسپیرینس کتابوں میں آیا. جیسے کمپیوٹر کسی نے ایجاد کیا، وہ آپ نے، میں نے تو نہیں کیا ہے، نہ کسی اسکول یا کالج نے کیا ہے. وہ کسی بندے نے سوچا اس بارے میں، اس پہ پھر کام ہوا اور پھر اس کی کتابیں بنی. پھر اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمپیوٹر میں ریولوشن لے کر آ رہے ہیں، اسکول اور کالج تو نہیں لے کے آ رہا ہے. تو ہمیں جو دماغ کا استعمال ہے وہ پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں سکھا رہا ہے. ہمیں وہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو آلریڈی ہم سیکھ چکے ہیں یا آلریڈی کسی نے سکھایا ہے، اس کی کتابیں بن چکی ہیں. کتابوں سے باہر، جس کو آؤٹ آف دا باکس کہتے ہیں، وہ نہیں سوچا جاتا. اگر یہ ایسا ہو تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی وہی دماغ ہے جو دنیا میں ہے، باقی دنیا کے لوگوں میں ہے. تو ہم بڑی بڑی انوویشن لے کر آئیں گے، ریولوشن لے کر آئیں گے.
جو اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتے ہیں صحیح معنی میں جسے ہم کہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وہ کس استاد کے پاس جائیں؟ کیسا استاد ہو جس کے پاس پہلی جائیں؟ بات، اسٹوڈنٹس کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ کون سا ایسا بچہ آپ نے دیکھا ہے، یا میں بھی اپنے زندگی کے دور کی بات کروں گا، جس کا دل کرتا ہے اسکول جانے کو؟ کسی کا دل ہی نہیں کرتا اسکول جانا، کسی کا کالج جانے کو دل نہیں کرتا، کسی کا یونیورسٹی جانے کو دل نہیں کرتا، صبح بھی اسکول میں اسکول کے لیے بچوں کو اٹھانا، اٹھ اسکول جانا جی، میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ آپ بتائیں کس کا دل کرتا جانے کا؟ آپ پہلے تو اپنی اس پڑھائی کو اتنا انٹرسٹنگ بنائیں کہ آپ کو نیند ہی نہ آئے کہ میں سویرے اسکول جانا ہے، میں سویرے کالج جانا ہے۔ ہاں، وہی بچہ جو اسکول اور کالج جاتا ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے نا تو 600 کل لے کے آنا ہے، پرسوں تیری مری ٹرپ جانی ہے، تو ساری رات نہیں سوندا، ٹھیک ہے؟ مری جان واسطے ساری رات نہیں سونا، کالج کے لیے چھٹی کر لے گا، مجھے بخار ہے تو مجھے ہیضہ ہے تو میرے میدے چ درد ہے۔ پہلے تو ہمیں اپنی ایجوکیشن کو اتنا انٹرسٹنگ بنائیں، اتنا بینیفیشل بنائیں کہ لوگوں کا دل کرے اسکول آنے میں، کالج آنے میں، ان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہم نے اسکول اور کالج میں بیچارے بچوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کی مجبور کر دیا ہوا ہم نے۔ ہمارے اسکولوں کا بھی یہی حال ہے، ہم کوئی اس سے ہٹ کے نہیں ہیں، ہمیں بھی ایسا کر نہیں رہے ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو بہتر سے بہترین کیا جائے انشاءاللہ۔ سر دیکھنے ویڈیوز کو آپ ہمارے چینل کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہیں آخر میں؟ بہترین پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد جانیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، نالی سے اپنے کام شروع کر دیں۔ دنیا میں کن فی الدنیا کانک غریب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ ہم دوسرے شہر جاتے ہیں، مسافروں کی طرح رہتے ہیں، وہاں ڈیرے نہیں ڈالتے ہیں۔ پنڈی لاہور مری جاتے ہیں، وہاں بھی مسافروں کی طرح رہتے ہیں، ڈیرے نہیں ڈالتے، ایسے ادھر ڈیرے لا لیتے ہیں۔ تو ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور پھر اگر عبادت کے لیے بھیجا ہے تو عبادت کے طریقے سیکھیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا، قرآن پاک کی سیرت سے ملے گا، وہ ہم نے کونوں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ احادیث کی کتابیں ہمارے پاس ہے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے کول پڑھتے ہیں، نبی کے کول ہم نے پڑھنے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے کول پڑھنے ہیں، میکسمز پڑھنے ہیں۔ مقصد جانے، پھر دیکھیں زندگی کیسی آسان ہو جاتی۔ اور رہی بات پیسے کی، تو پیسے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ میں جس کو چاہتا ہوں پیسہ دیتا ہوں، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا ہوں۔ تو اس کے تو قوانین اللہ تعالیٰ نے پیسے دینے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے عزت جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں دیتا ہوں۔ ہاں کچھ پیرامیٹرز ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 100% آپ نے ان اعمال پہ عمل کیا ہے، ان طریقہ کار پہ عمل کیا ہے اور 100% آپ کو سکسیس ملے، تو نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے مقاصد کو سمجھیں۔ سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور انشاءاللہ امید دعا گو ہیں کہ آگے بھی آپ سے ہم استفادہ کریں گے اور کافی کچھ آپ سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ کافی آگے کچھ نہیں، آئندہ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ جی آئندہ سے انشاءاللہ ہم آپ سے کا ٹائم لیں گے اور کافی کچھ لوگوں کو سکھائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا کچھ تھا سر کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ سر کی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش رہیے۔